بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا کلید مصادر کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ کلید مصادر میں کل سبق جو ہیں 24 ہیں، ان میں سے پہلے 16 سبق تو صرف مصادر پر مشتمل ہیں، اور ہر سبق میں 16 مصادر ذکر کیے گئے ہیں، سوائے 16ویں سبق کے، کیونکہ اس میں صرف 8 مصادر ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم ان 16 سبقوں کو صرف اپنے 2 لیکچرز میں مکمل کریں گے۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم پہلے 8 جو درس ہیں کلید مصادر کے وہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ 16ویں سبق کے نیچے دیکھیے گا کہ مصدر کی تعریف اور پہچان یہ دی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ مصدر کی تعریف اور پہچان پڑھیں گے تاکہ ہمیں مصدر کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، یہ معلوم ہو سکے۔ ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے، پھر اپنا باقاعدہ مصادر کا جو بیان ہے وہ شروع کریں گے۔ مصدر کی تعریف پہلے پڑھتے ہیں۔ ایک اس کی لغوی تعریف ہے اور ایک اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مصدر کے لفظی معنی جائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ ہے، چونکہ اس سے بھی مختلف قسم کے اسم و فعل نکلتے ہیں، اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصدر کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی، وہ ہے جائے صدور، اور جائے صدور کا کیا مطلب ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اب ہر زبان میں اس کے بنیادی الفاظ ہوتے ہیں، ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ فارسی میں جو بنیاد ہے، یعنی کہ جہاں سے لفظ نکلتے ہیں، آگے نکلیں گے اسم اور فعل، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ یعنی مصدر سے آگے اسم و فعل نکلیں گے تو مصدر اس مناسبت سے، یعنی کہ یہ نکلنے کی جگہ ہے، اس مناسبت سے اسے کیا کہیں گے؟ مصدر۔ یہ ہے لفظی تعریف، اس کی یعنی کہ لغوی تعریف۔ آگے اس کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لیکن گرامر میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ یہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مصدر اسم ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے، ایک کلمہ، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ مصدر اسم ہوتا ہے، ایک تو یہ معلوم ہوا۔ آگے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ یہاں ہم نے 3 لفظ لکھ رکھے ہیں فارسی کے، اندوختن، آزردن اور شکوخیدن، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندوختن کا جمع کرنا۔ اب جمع کرنا ایک کام ہے، تو کام جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس میں کرنا یہ پایا جا رہا ہے، لہذا یہ ہوا مصدر۔ اسی طرح ازردن، اس کا معنی ہے رنجیدہ ہونا، تو رنجیدہ ہونا یہ کام ہے، تو کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ ہوا مصدر۔ اسی طرح شکوخیدن، اس میں سہنا پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ٹھوکر کھانا، تو اس میں جو فعل ہے، جو کام ہے، اس کا سہنا پایا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تینوں کیا کہلائے؟ مصادر۔ یہ تھی مصادر کی اصطلاحی تعریف۔ اب آئیے آگے پہچان پڑھتے ہیں کہ مصدر کی پہچان کیا ہے۔ فارسی میں مصدر کی علامت لفظ کے آخر دن یا تن ہے، اور اردو میں نون الف نا، جیسے خوردن کھانا، نوشیدن پینا، زدن مارنا، نوشتن لکھنا، گفتن کہنا یا بولنا وغیرہ۔ اب اس کے پہچان میں یہ کہتے ہیں کہ فارسی میں جو بھی مصدر ہوگا اس کے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیے اندوختن ہے، اس کے آخر میں تن، یہ مصدر کی علامت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا مصدر ہے۔ اسی طرح ازردن، اس کے آخر میں دن ہے، تو یہ ہمارا فارسی میں مصدر ہے۔ شکوخیدن، اس کے آخر میں دن آ رہا ہے، تو یہ ہمارا کیا کہلایا؟ مصدر۔ یہ اس کی علامت رہے گی کہ آخر لفظ میں تن ہوگا یا دن ہوگا تو وہ فارسی میں مصدر کہلائے گا۔ اور اردو میں پہچان کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے جمع کرنا، تو جمع کرنا، اس کے آخر میں نون الف نا آ رہا ہے، یہ اردو میں پہچان ہے کہ جس لفظ کے آخر میں نون الف نا آ جائے تو وہ اردو میں مصدر کہلائے گا، تو جمع کرنا یہ ہمارا مصدر ہوا اردو میں۔ اسی طرح رنجیدہ ہونا، نون الف نا آ رہا ہے آخر میں، تو یہ ہمارا مصدر ہے اردو میں۔ ٹھوکر کھانا، نون الف نا، یہ اردو میں پہچان ہے۔ یہ فارسی میں پہچان ہم نے بتائی کہ دن یا تن آخر میں ہو، اور یہ اردو میں پہچان ہے کہ نون الف نا آخر میں ہو، تو یہ ہمارا مصدر ہے۔ یہاں اور مثالیں دی ہوئی ہیں، خوردن جیسے کھانا، خوردن لفظ ہے، مصدر ہے فارسی میں، اور کھانا یہ اس کا مطلب ہے اردو میں، تو نون الف نا آ رہا ہے۔ اسی طرح نوشیدن، اس کے آخر میں بھی نون الف نا، پینا۔ زدن، اس کا مطلب ہے مارنا، اس کے آخر میں بھی نون الف نا، نوشتن لکھنا، گفتن کہنا یا بولنا وغیرہ۔ ہم نے یہاں سے آپ کو بتایا۔
تو الحمدللہ یہ مصدر کی ہم نے لغوی تعریف بھی پڑھی، اصطلاحی تعریف بھی پڑھی اور اس کی پہچان بھی پڑھی، فارسی میں بھی اردو میں بھی۔ اب ہم پڑھیں گے باقاعدہ مصادر۔ پہلے جو ہم پڑھیں گے نا مصادر، اس میں 5 چیزیں رہیں گی، آپ کو یہاں لکھ کے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم یہ 5 چیزیں پڑھیں گے۔ پہلا ہوگا مصدر، دوسرا مصدر کا معنی ہوگا، پھر مصدر سے مضارع کیا آتا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا فارسی قاعدہ سنا ہوگا تو آپ کو بخوبی مضارع کے بارے میں پتہ ہوگا کہ مضارع کسے کہتے ہیں، اور اگر نہ بھی سنا ہو تو انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو پھر مضارع کا بھی معنی ہوگا، پھر آگے ہوگا ایک حاصل مصدر۔ یہ 5 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ مصدر ایک ہے آوردن، اس کا ہم معنی پڑھیں گے لانا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مصدر آوردن معنی ہوگا لانا، پھر مصدر سے مضارع کیا آتا ہے، آوردن سے مضارع کیا آئے گا آورد، تو آورد کا معنی ہوگا لائے، اور آوردن سے حاصل مصدر کیا آتا ہے آورد۔ ہم ایسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایسے ہی یہ صرف سمجھانے کی غرض سے لکھا، باقی ہم باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے پیج ہوگا تو اسے ہم پڑھتے جائیں گے، تو سنیے جائیے گا۔ یہ ایک ذخیرہ ہے، جو مصادر ہیں یہ ایک ذخیرہ ہے فارسی کا۔ اگر ہمیں یہ الفاظ یاد ہوں گے، مصادر یاد ہوں گے، اس کا معنی یاد ہوگا، پھر ہی ہم اس سے آگے فعل کوئی بنا سکیں گے اور آگے ہم اسم بنا سکیں گے، جیسے کہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ایک فارسی کا ذخیرہ ہے، یہ ہر کسی کو یہ الفاظ آنے چاہیے۔ تو آئیے اب ہم مصادر پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں کہ یہ جو ہم مصادر پڑھیں گے یہ مکس مصادر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں حروف تہجی کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی پہلے الف کے مصادر بیان کیے جائیں، پھر بے کے، پھر پے کے، ایسے نہیں، بلکہ مکس مصادر ہوں گے۔ اب ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں، درس اول، یہ پہلا سبق ہے۔ پہلا مصدر ہے آمدن، معنی آنا، مضارع آتا ہے آمدن سے آید، مضارع کا معنی ہے آئے، اور حاصل مصدر آمد۔ مصدر ہے رفتن، معنی مصدر جانا، مضارع رود، معنی مضارع جائے، اور حاصل مصدر روش یا رفتار۔ مصدر ہے خوردن، معنی کھانا، مضارع خورد، معنی مضارع کھائے، اور حاصل مصدر خورش۔ مصدر ہے نوشیدن، معنی پینا، مضارع نوشد، معنی مضارع پیے، اور حاصل مصدر کوئی نہیں۔ نوشتن مصدر ہے، معنی مصدر لکھنا، مضارع نویسد، معنی مضارع لکھے، اور حاصل مصدر نوشت۔ مصدر ہے خواندن، معنی پڑھنا، مضارع خواند، معنی پڑھے، اور حاصل مصدر خواندگی۔ مصدر دادن، معنی مصدر دینا، مضارع دبد، معنی مضارع دیے، اور حاصل مصدر داد و دہش۔ مصدر گرفتن، معنی مصدر لینا یا پکڑنا، مضارع گیرد، معنی مضارع پکڑے، اور حاصل مصدر گرفت۔ مصدر ہے نشستن، معنی مصدر بیٹھنا، مضارع نشیند، معنی مضارع بیٹھے، حاصل مصدر نشست۔ مصدر ہے برخاستن، معنی اٹھنا، مضارع برخیزد، معنی مضارع اٹھے، حاصل مصدر برخاست۔ مصدر ہے داشتن، معنی مصدر رکھنا، مضارع دارد، معنی مضارع رکھے، اور حاصل مصدر کوئی نہیں۔ مصدر ہے شدن، معنی مصدر ہونا، مضارع شود، معنی مضارع ہوئے، اور حاصل مصدر شد۔ مصدر ہے خفتن، معنی سونا، مضارع خسفد، معنی مضارع سوئے، اور حاصل مصدر کوئی نہیں۔ مصدر بیدار شدن، معنی مصدر جاگنا، مضارع بیدار شود، معنی مضارع جاگے، اور حاصل مصدر اس سے نہیں آتا۔ مصدر دیدن، معنی مصدر دیکھنا، مضارع بیند، معنی مضارع دیکھے، حاصل مصدر بینائی یا بینش۔ مصدر شنیدن، معنی مصدر سننا، مضارع شنود، معنی مضارع سنے، حاصل مصدر شنوائی۔ درس دوم، مصدر خندیدن، معنی مصدر ہنسنا، مضارع خندد، معنی مضارع ہنسے، حاصل مصدر خندہ۔ مصدر گریستن، معنی مصدر رونا، مضارع گرید، معنی روئے، حاصل مصدر گریہ۔ مصدر ہے آوردن، معنی لانا، مضارع آورد، معنی لائے، حاصل مصدر آورد۔ مصدر بردن، معنی مصدر لے جانا، مضارع برد، معنی مضارع لے جائے، حاصل مصدر اس سے نہیں آتا۔ مصدر ہے کردن،
معنی مصدر کرنا، مضارع کند معنی کرے، حاصل مصدر کار، مصدر زدن معنی مارنا، مضارع زند معنی مضارع مارے، حاصل مصدر زد، مصدر گریختن معنی بھاگنا، مضارع گریزد معنی بھاگے اور حاصل مصدر گریز، مصدر گفتن معنی کہنا یا بولنا، مضارع گوید معنی کہے یا بولے، حاصل مصدر گفتار یا گویائی، مصدر رسیدن معنی پہنچنا، مضارع رسد معنی پہنچے، حاصل مصدر رسائی، مصدر آموختن معنی سیکھنا، مضارع آموزد معنی سیکھے، حاصل مصدر آموزگاری، مصدر آموختن معنی سکھانا، مضارع آموزد معنی سکھائے اور حاصل مصدر آموزگاری، پختن مصدر ہے معنی پکنا، مضارع پوزد معنی پکے، حاصل مصدر پوزش یا پخت و پز، مصدر پختن اوپر والا اور یہ مصدر سیم ہے، صرف معنی میں فرق ہے، معنی اس کا ہے پکانا، مضارع آتا ہے پوزد معنی پکائے اور حاصل مصدر پوزش یا پخت و پز، مصدر دوختن معنی سینا، مضارع دوزد معنی سیے، حاصل مصدر دوخت یا دوزندگی، مصدر خریدن معنی خریدنا، مضارع خرد معنی خریدے، حاصل مصدر خرید، مصدر فروختن معنی بیچنا، مضارع فروشد معنی مضارع بیچے، حاصل مصدر فروخت، درس سیوم، مصدر مردن معنی مرنا، مضارع میرد معنی مضارع مرے اور حاصل مصدر اس سے نہیں آتا، مصدر دویدن معنی دوڑنا، مضارع دود معنی مضارع دوڑے اور حاصل مصدر دو، مصدر پرسیدن معنی پوچھنا، مضارع پرسد معنی مضارع پوچھے، حاصل مصدر پرسش، مصدر کشادن معنی کھولنا، مضارع کشاید معنی مضارع کھولے، حاصل مصدر کشائش، مصدر بخشیدن معنی بخشنا، مضارع بخشد معنی مضارع بخشے اور حاصل مصدر بخشش، مصدر کوشیدن معنی کوشش کرنا، مضارع کوشد معنی کوشش کرے، حاصل مصدر کوشش، مصدر پروردن معنی پالنا، مضارع پرورد معنی مضارع پالے، حاصل مصدر پرورش، مصدر ایستادن معنی کھڑے ہونا، مضارع ایستد معنی کھڑا ہوئے، حاصل مصدر ایستادگی، مصدر پوشیدن معنی پہننا، مضارع پوشد معنی مضارع پہنے اور حاصل مصدر کوشش، مصدر جستن معنی ڈھونڈنا، مضارع جوید معنی مضارع ڈھونڈے اور حاصل مصدر جستجو، مصدر دانستن معنی جاننا، مضارع داند معنی جانے، حاصل مصدر دانش یا دانائی، مصدر ساختن معنی بنانا، مضارع سازد معنی بنائے، حاصل مصدر ساخت، مصدر سوختن معنی جلنا یا جلانا، مضارع سوزد معنی مضارع جلے، حاصل مصدر سوز، مصدر کاشتن معنی مصدر بونا، مضارع کارد معنی مضارع بوئے، حاصل مصدر کاشت، مصدر کشیدن معنی کھینچنا، مضارع کشد معنی مضارع کھینچے، حاصل مصدر کشش، مصدر شناختن معنی مصدر پہچاننا، مضارع شناسد معنی مضارع پہچانے، حاصل مصدر شناسائی، درس چہارم، مصدر فرستادن معنی مصدر بھیجنا، مضارع فرستد معنی مضارع بھیجے، حاصل مصدر کوئی نہیں، مصدر یافتن معنی مصدر پانا، مضارع یابد معنی مضارع پائے، حاصل مصدر یافت، مصدر شستن معنی مصدر دھونا، مضارع شوید معنی مضارع دھوئے، حاصل مصدر شست شو، مصدر دزدیدن معنی چڑانا، مضارع دزدد معنی مضارع چرائے، حاصل مصدر دزدی، مصدر خواستن معنی مصدر چاہنا، مضارع خواہد معنی مضارع چاہے، حاصل مصدر خواہش، مصدر خرامیدن معنی مصدر ٹہلنا، مضارع خرامد معنی مضارع ٹہلے، حاصل مصدر خرام، مصدر کشتن معنی مصدر مار ڈالنا، مضارع کشد معنی مضارع مار ڈالے، حاصل مصدر کشت، مصدر ترسیدن معنی مصدر ڈرنا، مضارع ترسد معنی مضارع ڈرے، حاصل مصدر ترس، مصدر کشتن
معنی بونا مضارع کارد، معنی مضارع بوئے، حاصل مصدر کشت، مصدر آزمودن، معنی آزمانا، مضارع آزماید، معنی آزمائے، حاصل مصدر آزمائش، مصدر آراستن، معنی سوارنا، مضارع آراید، معنی سوارے، حاصل مصدر آرائش، مصدر انداختن، معنی مصدر ڈالنا یا پھینکنا، مضارع اندازد، معنی مضارع ڈالے، حاصل مصدر انداز یا اندازہ، مصدر افتادن، معنی مصدر گر پڑنا، مضارع افتد، معنی مضارع گر پڑے، حاصل مصدر افتادگی یا افتاد، مصدر آفریدن، معنی مصدر پیدا کرنا، مضارع آفریند، معنی مضارع پیدا کرے، حاصل مصدر آفرینش، مصدر بوسیدن، معنی چومنا، مضارع بوسد، معنی مضارع چومے، حاصل مصدر بوسا یا بوس، مصدر بوسیدن، معنی مصدر بوسیدہ ہونا، مضارع بوسد، معنی مضارع بوسیدہ ہوئے، حاصل مصدر بوسیدگی۔ درس پنجم، مصدر بودن، معنی ہونا، مضارع بود یا باشد، معنی ہوئے، حاصل مصدر بود، مصدر باریدن، معنی برسنا، مضارع بارد، معنی مصدر برسے، حاصل مصدر بارش، مصدر بریدن، معنی مصدر کاٹنا، مضارع برد، معنی مضارع کاٹے، حاصل مصدر برش، مصدر بازیدن، معنی مصدر کھیلنا، مضارع بازد، معنی مضارع کھیلے، حاصل مصدر بازی، مصدر جستن، معنی مصدر کودنا یا اچھلنا، مضارع جہد، معنی مضارع کودے، حاصل مصدر جست، مصدر رویدن، معنی مصدر اگنا، مضارع روید، معنی مضارع اگے، حاصل مصدر رویدگی، مصدر فرمودن، معنی مصدر فرمانا، مضارع فرماید، معنی مضارع فرمائے، حاصل مصدر فرمائش، مصدر فہمیدن، معنی مصدر سمجھنا، مضارع فہمد، معنی مضارع سمجھے، حاصل مصدر فہمائش، مصدر گذشتن، معنی مصدر گزرنا، مضارع گزرد، معنی مضارع گزرے، حاصل مصدر گزشت، مصدر لغزیدن، معنی مصدر پھسلنا، مضارع لغزد، معنی مضارع پھسلے، حاصل مصدر لغزش، مصدر بستن، معنی مصدر باندھنا، مضارع بندد، معنی مضارع باندھے، حاصل مصدر بندش یا بندوبست، مصدر آمیختن، معنی مصدر ملنا یا ملانا، مضارع آمیزد، معنی مضارع ملے یا ملائے، حاصل مصدر آمیزش، مصدر اندوختن، معنی مصدر جمع کرنا، مضارع اندوزد، معنی مضارع جمع کرے، حاصل مصدر اندوختہ، مصدر برآمدن، معنی مصدر نکلنا، مضارع برآید، معنی مضارع نکلے، حاصل مصدر برآمدگی، مصدر برآوردن، معنی مصدر نکالنا، مضارع برآورد، معنی نکالے، حاصل مصدر برآورگی، مصدر پریدن، معنی مصدر اڑنا، مضارع پرد، معنی مضارع اڑے، حاصل مصدر پرواز۔ درس ششم، مصدر آسودن، معنی مصدر آرام پانا، مضارع آساید، معنی مضارع آرام پائے، حاصل مصدر آسائش، مصدر آویختن، معنی مصدر لٹکنا، مضارع آویزد، معنی مضارع لٹکے، حاصل مصدر آویزش، مصدر بافتن، معنی مصدر بننا، مضارع بافد، معنی مضارع بنے، حاصل مصدر بافت، مصدر باختن، معنی مصدر کھیلنا یا ہارنا، مضارع بازد، معنی مضارع کھیلے یا ہارے، حاصل مصدر بازی یا باخت، مصدر پنداشتن، معنی مصدر خیال کرنا، مضارع پندارد، معنی مضارع خیال کرے، حاصل مصدر پندارد، مصدر پاشیدن، معنی مصدر چھڑکنا، مضارع پاشد، معنی مضارع چھڑکے، حاصل مصدر پاش، مصدر پیوستن، معنی مصدر ملنا یا ملانا، مضارع پیوندد، معنی مضارع ملے یا ملائے، حاصل مصدر پیوند، مصدر ترسیدن، معنی مصدر ڈرنا، مضارع ترسد، معنی مضارع ڈرے، حاصل مصدر ترس، مصدر جوشیدن، معنی مصدر ابلنا، مضارع جوشد، معنی مضارع ابلے، حاصل مصدر جوش، مصدر چیدن، معنی مصدر چننا، مضارع
چیند، معنی مضارع چنے اور حاصل مصدر اس سے نہیں آتا۔ مصدر خاریدن، معنی مصدر کھجلانا، مضارع خارد، معنی مضارع کھجلائے، حاصل مصدر خارش۔ مصدر دریدن، معنی مصدر پھاڑنا، مضارع درد، معنی مضارع پھاڑے، حاصل مصدر درندگی۔ مصدر ریختن، معنی مصدر گرنا یا گرانا، مضارع ریزد، معنی مضارع گرے یا گرائے، حاصل مصدر ریزش۔ مصدر شمردن، معنی مصدر گننا، مضارع شمارت، معنی مضارع گنے، حاصل مصدر شمار۔ مصدر شگفتن، معنی مصدر کھلنا، مضارع شگفد، معنی مضارع کھلے، حاصل مصدر شگفت۔ مصدر نمودن، معنی مصدر دکھانا یا کرنا، مضارع نماید، معنی مضارع دکھائے، حاصل مصدر نمائش یا نمود۔ درس ہفتم، مصدر آسودن، معنی مصدر آرام پانا، مضارع آساید، معنی مضارع آرام پائے، حاصل مصدر آسائش۔ مصدر آزردن، معنی مصدر رنجیدہ ہونا، مضارع آزارد، معنی مضارع رنجیدہ ہوئے، حاصل مصدر آزار یا آزردگی۔ مصدر افزودن، معنی مصدر بڑھنا یا بڑھانا، مضارع افزاید، معنی مضارع بڑھے یا بڑھائے، حاصل مصدر افزائش۔ مصدر اندیشیدن، معنی مصدر سوچنا، مضارع اندیشد، معنی مضارع سوچے، حاصل مصدر اندیشہ۔ مصدر بالیدن، معنی مصدر بڑھنا، مضارع بالد، معنی مضارع بڑھے، حاصل مصدر بالش یا بالیدگی۔ مصدر بیختن، معنی مصدر چھاننا، مضارع بیزد، معنی مضارع چھاننے، حاصل مصدر بیخت۔ مصدر پسندیدن، معنی مصدر پسند کرنا، مضارع پسندد، معنی مضارع پسند کرے، حاصل مصدر پسند یا پسندیدگی۔ مصدر تاختن، معنی مصدر حملہ کرنا، مضارع تازد، معنی مضارع حملہ کرے، حاصل مصدر تاخت۔ مصدر تافتن، معنی مصدر چمکنا یا بٹنا، مضارع تابد، معنی مضارع چمکے یا بٹے، حاصل مصدر تاب یا تابش۔ مصدر ستودن، معنی مصدر تعریف کرنا، مضارع ستاید، معنی مضارع تعریف کرے، حاصل مصدر ستائش۔ مصدر توانستن، معنی مصدر سکنا، مضارع تواند، معنی مضارع سکے، حاصل مصدر توانائی۔ مصدر خراشیدن، معنی مصدر چھیلنا، مضارع خراشد، معنی مضارع چھیلے، حاصل مصدر خراش۔ مصدر درودن، معنی مصدر کاٹنا، بریکٹ میں فصل لکھا ہوا ہے، مطلب فصل کو کاٹنا۔ مضارع درود، معنی مضارع کاٹے، حاصل مصدر درودگی یا درو۔ مصدر رستن، معنی مصدر نجات پانا، مضارع راحت، معنی مضارع نجات پائے، حاصل مصدر رہائی یا رستگاری۔ مصدر زیستن، معنی مصدر جینا، مضارع زید، معنی مضارع جیے، حاصل مصدر زیست۔ مصدر سرائیدن، معنی مصدر گانا، مضارع سراید، معنی مضارع گائے، حاصل مصدر سرود۔ درس ہشتم، مصدر سرشتن، معنی مصدر گوندھنا، مضارع سریشد، معنی مضارع گوندھے، حاصل مصدر سرشت۔ مصدر شاشیدن، معنی مصدر پیشاب کرنا، مضارع شاشد، معنی مضارع پیشاب کرے، حاصل مصدر شاشہ۔ مصدر شکستن، معنی مصدر توڑنا یا ٹوٹنا، مضارع شکند، معنی مضارع توڑے یا ٹوٹے، حاصل مصدر شکست یا شکستگی۔ مصدر آمرزیدن، معنی مصدر بخشنا، مضارع آمرزد، معنی مضارع بخشے، حاصل مصدر آمرزش۔ مصدر آلودن، معنی مصدر آلودہ ہونا، مضارع آلاید، معنی مضارع آلودہ ہوئے، حاصل مصدر آلائش۔ مصدر انگیختن، معنی مصدر ابھارنا، مضارع انگیزد، معنی مضارع ابھارے، حاصل مصدر انگیخت یا انگیزش۔ مصدر برگشتن، معنی مصدر لوٹنا، مضارع برگردد، معنی مضارع لوٹے، حاصل مصدر برگشتگی۔ مصدر بوئیدن، معنی مصدر سونگھنا، مضارع بوید،
معنی مضارع سونگھے، حاصل مصدر بو، مصدر پذیرفتن، معنی مصدر ماننا، مضارع پذیرد، معنی مضارع مانے، حاصل مصدر پذیرائی، مصدر پیمودن، معنی مصدر ناپنا، مضارع پیماید، معنی مضارع ناپے، حاصل مصدر پیمائش، مصدر تراشیدن، معنی مصدر چھیلنا، مضارع تراشد، معنی مضارع چھیلے، حاصل مصدر تراش، مصدر چریدن، معنی مصدر چڑھنا، مضارع چرد، معنی مضارع چرے، حاصل مصدر چرا، مصدر خستن، معنی مصدر زخمی ہونا یا تھکنا، مضارع خستد، معنی مضارع تھکے، حاصل مصدر خستگی، مصدر درخشیدن، معنی مصدر چمکنا، مضارع درخشد، معنی مضارع چمکے، حاصل مصدر درخشندگی، مصدر رنجیدن، معنی مصدر رنجیدہ ہونا، مضارع رنجد، معنی مضارع رنجیدہ ہوئے، حاصل مصدر رنجش، مصدر ستیزیدن، معنی لڑنا، مضارع ستیزد، معنی مضارع لڑے اور حاصل مصدر ستیزہ۔